صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لائق ست تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام واجب الاحترام برادران اسلام قابل قدر بزرگوں دوستوں بھائیوں اور اس اجتماع میں سماعت کرنے والی میری معززہ محترمہ مکرمہ مائیں بہنیں اور بیٹی جامعہ عبداللہ ابن مسعود کا 35واں سالانہ عظیم الشان اجتماع اپنی آن بان شان کے ساتھ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ آج یہ اس کی آخری نشست ہے اور یہ صبح تک جاتی ہے۔ اس میں جید علماء کرام مشائخ عظام بزرگان دین تشریف لا رہے ہیں، آئے ہوئے ہیں، ان کے بیانات ہوں گے۔ حضرت اقدس مولانا نسیم صاحب جیسے فرما رہے تھے، میرا اپنا مزاج ہے، میں ہر جمعہ یہاں پڑھاتا ہوں، آپ کے شہر کا باسی ہوں۔ اس حوالے سے کوئی یوں تقریر کا شوق نہیں، حکم کی تعمیل میں کچھ باتیں کہتا ہوں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں خود اس اجتماع کا منتظم ہوں۔ حضرت مفتی صاحب کا اور میرا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق اور میرا ان کے ساتھ عقیدت کا تعلق تقریباً 45 سال سے ہے، نصف صدی گزرنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آخر وقت تک ہماری زندگییں ایک دوسرے کے ساتھ اس محبت بھری لمحوں کے ساتھ گزرے ہیں۔ اللہ ہمیں عملی زندگی میں کامیاب و کامران فرمائے۔ یہ اجتماع پاکستان میں اہل حق اور دینی جماعتوں کے وحدت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس اجتماع میں ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ جتنے لوگ آئیں توحید و سنت، صحابہ اہل بیت، قرآن پاک اور اسی طریقے سے دفاع وطن، افواج پاکستان کے حوالے سے آنے والے لوگوں کی ذہن سازی کی جائے اور ان کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی جائے۔ ہمارے شیخ درخواستی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا تو دین ہی دین محبت ہے، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، کلام اللہ کی محبت، آل اللہ کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، وطن کی محبت، قوم کی محبت اور جناب دین پڑھنے والوں کی محبت، سیکھنے والوں کی محبت، سکھانے والوں کی محبت، ان سے تعاون کرنے والوں کی محبت، ان کی خدمت کرنے والوں کی محبت، اس وطن کے محافظ لوگوں کی محبت، اس کی زمینی سرحدوں کے محافظ ہوں یا اس کے مذہبی سرحدوں کے محافظ ہوں، ان سب سے محبت ہمارا ایمان ہے اور اسی کے لیے یہ اجتماع انعقاد پذیر ہوتا ہے۔ شاید پرانے ساتھیوں کو یاد ہوگا، مولانا نسیم صاحب کو، حضرت مفتی صاحب، باقی لوگوں کو، ہمارے اجتماع میں جتنی رکاوٹیں ہوئی، ایسا موقع بھی آیا کہ اجتماع کی آخری نشست تھی، عروج پر تھی، خانپور سے ایک جگہ سے ہمارے ساتھی گزر رہے تھے، وہاں بعض بدبختوں نے گولیاں چلائیں، ہمارے چند دوست اس میں زخمی ہوئے، وہ ہسپتال میں تھے، لیکن ہم نے اس اجتماع میں کسی قسم کی کوئی ایسی افواہ نہیں پھیلائی، کوئی ایسا نظریہ نہیں قائم کیا، کوئی اس طرز کا لوگوں کو لائے عمل نہیں دیا کہ جس سے انتشار ہو، لڑائی ہو، اختلاف ہو۔ ہمارا وجود اس ملک میں وحدت کی علامت ہے کہ ہم نے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے، اور اس کا وجود یہ ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ جامعہ کا اجتماع اس کی عملی تصویر ہے کہ ہم نے اس پر سب کو اکٹھا کر کے کھلے عام ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ جس نظریے پر گفتگو کر رہے ہیں، صحابہ پر، توحید پر، رسالت پر، اہل بیت پر، اخلاقیات پر، معاملات پر، معاشرت پر، معیشت پر، اسلامی سیاست پر، ملک کے تحفظ پر، جس موضوع کو آپ مناسب سمجھتے ہیں اس عوام کے سامنے گفتگو کریں، تو ہم اپنا الہی عمل بیان کر کے ساری قوم کو وحدت کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی علامت ہمارا ادارہ اور ہمارا یہ اجتماع اور ہمارا اپنا وجود ہے۔
ایک بات تو میں نے آپ سے بڑی اہم کہہ دی تھی اجتماع کے حوالے سے. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں. ان مدارس کا ایک بہت بڑا کردار ہے. ان مدارس نے پوری دنیا میں دین کی دعوت دی ہے. ان کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کعبۃ اللہ جو مدرسہ بنایا تھا، جس کے معمار خلیل اللہ تھے، جس کے مزدور اسماعیل ذبیح اللہ تھے، جس کا مرکز کا نام کعبۃ اللہ تھا، اس میں آنے والی پہلی کتاب کلام اللہ ہے. اس کے پڑھانے والے محمد الرسول اللہ، استاد محمد الرسول اللہ ہے، شاگرد صاحب رسول اللہ ہے. پڑھ کر عمل کریں تو ولی اللہ ہے، اور جو کامیاب ہو جائے اس کا نام حزب اللہ ہے. ایسا نصاب تعلیم جو وہاں سے چلا، آج جامعہ عبداللہ ابن مسعود میں بھی اسی کو پڑھایا جاتا ہے. ہم کوئی باہر کی باتیں نہیں لے آتے. ہمارا ایک سلسلہ سند ہے. آج سے 2 دن پہلے ایک طالب علم نے جب حدیث کی سند پڑھی تھی تو اپنے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند بیان کی کہ ہم نے کن کن سے پڑھا. میں آج 3-4 دن سے اس پر ایک محنت کرتا رہا اور میں نے اس کا پورا انتخاب کیا ہے کہ حضور کے مدرسہ اصحاب صفا اور حضور کے مدرسہ دار ارقم سے لے کر آج اس ابن مسعود تک میں پوری سند بیان کر سکتا ہوں کہ یہ مدارس در مدارس بنتے بنتے ہماری بھی ایک سند ہے، ہمارا بھی ایک سلسلہ نسب ہے، ہماری بھی ایک کڑی ہے جو ہم وہاں تک پہنچے ہیں. یہ ہمارے اکابر کا وہ عطیہ ہے جس کو ہم نے محفوظ کیا ہوا ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ اسکول اور کالج میں پڑھنے والا بچہ جب پڑھ کر باہر نکلتا ہے، اگر استاد وہاں سے گزر رہا ہو، جا رہا ہو، تو اس بچے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آنکھیں چرا کے نکلتا ہے. لیکن یہ دینی مدرسوں کے طلباء ہیں جو اپنے اساتذہ کا اتنا احترام کرتے ہیں، ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں. استاد آگے ہو، شاگرد کو حوصلہ اور جرأت نہیں ہوتی کہ اس سے آگے چل سکے. یہ احترام کا خاکہ ہمارے ہاں ہے اور کسی جگہ پر نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس قوم کو قرآن و سنت کا نظام دیتے ہیں، اس کے اسلوب پڑھاتے ہیں، اس کے اصول سکھاتے ہیں. جہاں یہ چیز نہیں وہاں کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے اس نظام میں عملی زندگی ہے، اس نظام میں آخرت ہے، اس نظام میں مرنے کے بعد کا ابد اللذات کا بعد کا نظام ہے. لیکن جو دنیاوی تعلیم میں پڑھایا جاتا ہے وہ دنیا سے شروع ہوتا ہے، موت پہ ختم ہو جاتا ہے. بلکہ دنیا میں ہمارے بقول مولانا توسوی کے رحمت اللہ علیہ کے 60 سال کی عمر میں حکومت ریٹائر کر کے نکال دیتی ہے. پیسے لوگ گھروں میں بیٹھو، ہمارے کام کے قابل نہیں. یہاں جو جتنا بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اتنا مقام اس کا زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. میں ایک بات اور اس حوالے سے عرض کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ میں نے تقریر نہیں کرنی، ہمارے مہمان تقریریں کریں گے. یہ فروری کا یہ فروری کا مہینہ ہے. آج اس کی 12 تاریخ ہے. 7 فروری کو 1935 میں آپ کے اس ڈویژن بہاولپور کے حوالے سے چونکہ یہ بات ہے، میں تھوڑا سا اس کا پس منظر 5-7 منٹ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس میں آپ کے مشائخ کا کردار بتانا چاہتا ہوں. ایک مقدمہ ہوا تھا جو مقدمہ بہاولپور کے نام سے ہے. ڈیرہ غازی خان سے ایک عالم یہاں پر مولانا حبیب اللہ گمانوی رحمت اللہ علیہ جو انور شاہ کے شاگرد تھے، ان کے پاس پڑھنے کے لیے آئے. ان کا نام مولانا الہی بخش تھا. اپنے وقت میں وہ بڑے فاضل عالم بنے، لیکن جب وہ پڑھنے کے لیے آئے تو شادی شدہ تھے اور بچوں والے تھے. ان کے دل میں آیا کہ علم نبوت سیکھوں. وہ یہاں آ گئے اور یہ چنی گوٹ کے قریب ایک بستی ہے مہد، جہاں کے ہمارے مولانا سیف الرحمان مہد ہے. وہاں ایک مدرسہ جو ذمہ داروں کا تھا لیکن کچھ علماء وہاں بیٹھ کر پڑھاتے تھے. یہ مولانا الہی بخش صاحب وہاں پر آ گئے. حضرت گمانوی سے بھی پڑھے، اس مدرسے میں بھی رہے. ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. وہاں ایک استاد رہتے تھے، انہوں نے کہا میری بچی جوان ہے، میں آپ کو دیتا ہوں.
ان کی ایک بیٹی تھی جو کم عمر تھی، 3-4 سال کی تھی، والدہ فوت ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ بچے آپ میرے بیٹے کو دیں گے۔ معاہدہ ہو گیا، رشتہ بھی ہو گیا۔ وہ عبدالرزاق پھر مولانا الہی بھائی صاحب نے اس مہد بستی میں پڑھانا شروع کیا تو وہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے آ گیا۔ کچھ مدت کے بعد اس نے مطالبہ کیا کہ میری شادی کر دو۔ حضرت کو پتا چلا کہ یہ در حقیقت قادیانیوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے، یہ قادیانی ہو گیا ہے، اس لیے اس کو رشتہ دینے کے حوالے سے آپ سوچیں۔ حضرت نے اس کی تحقیق کی تو وہ حقیقت تھی۔ مولانا الہی بھائی صاحب نے انکار کر دیا کہ اپنی بیٹی تمہیں نہیں دیتا، تم قادیانی ہو گیا۔ اس نے لودھرا میں، کیونکہ وہاں کا تھا، اور ملتان میں مولانا کے خلاف کیس کی۔ مولانا نے اپنی استطاعت کے مطابق، چونکہ یہاں بہاولپور کے تھے تو احمد پور شرقیہ کی عدالت میں، پھر بہاولپور کی عدالتوں میں گئے۔ انگریز سامراج کا دور تھا، برطانوی سامراج جن کا سورج نہیں غروب ہوتا تھا، جن کی سلطنت میں، وہاں پر مسلمانوں کا مقدمہ، مسلمانوں کے حق میں فیصلہ بڑا مشکل تھا۔ تمام عدالتوں نے مولانا کے خلاف فیصلے کر دیے۔ اس مقدمے میں چند کردار ہیں جو میں آپ کے سامنے اصل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مقدمے کی کارگزاری وہ ختم نبوت کے مبلغ سناتے ہیں، میں وہ نہیں سنانا چاہتا۔ ایک کردار تو اس کے اندر مولانا اور اس کی بیٹی کا تھا، وہ یہ تھا کہ مولانا بھی استقامت کے ساتھ رہے کہ میں عالم ہوں، رشتہ نہیں دوں گا۔ اس کے اندر مولانا کی بیٹی کو بہت کچھ کہا گیا، تیرا باپ بڈھا ہے، مر جائے گا، تیری حیثیت کیا رہے گی، تجھے دولت ملے گی، زمینیں ملیں گی، رقبے ملیں گے، اس لیے تو رشتہ کر لے۔ لیکن نام عائشہ تھا، اس بچی کا نام کیا تھا؟ اور وہ اس عمر میں تھی جس عمر میں سیدہ عائشہ تھی۔ اتنی استقامت کے ساتھ رہی کہ انہوں نے کہا میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں، میں قربانی تو پیش کر دوں گی، لیکن بے دین کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ راتوں کو یہ ماں اور بیٹا، باپ اور بیٹی یہ چھپتے، کتنی دور دور نکل جاتے تاکہ بیلف اور پولیس نہ پہنچے۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں، ہماری بچیاں کسی عالم میں ہیں، دین کے لیے استقامت کا سبق مولانا الہی بھائی سے اور ہماری اس اماں جو بعد میں بڑی امت کی بڑی عظیم خاتون بنی، بی بی عائشہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس میں ایک کردار اس وقت کی ان عدالتوں کا جو تھا، مولانا الہی بھائی صاحب وہاں سے دین پور شریف تشریف لائے۔ حضرت اقدس خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمہ اللہ، ان کا یہ آخری دور ہے۔ ان سے آ کر کہا میرے ساتھ یہ کیس ہے، حضرت نے اس کی رہنمائی فرمائی۔ مولانا الہی بھائی صاحب جب ان تمام کیسوں میں عدالتوں سے ناکام ہو گئے تو ان کو کسی نے کہا آخری عدالت وہ نواب صاحب کی ہے کہ اس کو اپیل کی جا سکتی ہے۔ چنی گوڑ سے لے کر بہاولپور تک 80 کلومیٹر کا راستہ ہے، مولانا اکثر پیدل چل کر جاتے تھے۔ اس وقت حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کی عمر 30 یا 35 سال تھی۔ حضرت درخواستی اس وقت اس کیس کے لیے احمد پور شرقیہ قبے والی مسجد میں خطیب اور امام ہوتے تھے، وہاں مدرس سے پڑھاتے تھے، تو حضرت کو پیدل سفر کر کے حضرت درخواستی بھی اس کیس کی سماعت کے لیے بہاولپور تشریف لے جاتے تھے۔ القصہ مختصر یہ کہ مولانا الہی بھائی صاحب نواب صاحب کو ملے، نواب کا کردار سمجھیے۔ اس کے سامنے چٹھی لے کر کھڑے ہوئے، اس نے گاڑی روکی، پوچھا، مولانا نے کردار بتایا کہ میرے خلاف یہ فیصلے ہیں، میری بیٹی نہیں، رسول اللہ کی امت کی بیٹی ہے، آج اس کی عزت محفوظ تو قیامت تک کی امت کی بیٹیوں کی عزت محفوظ ہوگی، اگر یہ داں پر لگ گئی تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ نواب صاحب نے لکھ دیا کہ آپ بہاولپور آ جائیں، وہاں پر محمد اکبر ایک جج ہے، اس کے حوالے کرتا ہوں، وہ اس کیس کی سماعت کرے۔ مولانا الہی بخش پیدل چل کر بہاولپور گئے۔ وہاں اس وقت جامعہ عباسیہ جو آج اسلامیہ یونیورسٹی ہے اس میں اسلام نہیں، اس وقت جامعہ عباسیہ تھا، سب سے بڑا اسلام وہاں تھا۔
مولانا غلام محمد گھوٹوی اس وقت وہاں مدرس تھے. مولانا محمد فاروق شیخ الہند کے شاگرد تھے جو مولانا محمد احمد بہاولپوری کے والد تھے، وہ وہاں پر استاد تھے. حضرت مولانا شمس اللہ کفغانی وہاں پر استاد تھے. بڑے بڑے اجلاء اکابر علماء مولانا محمد صادق وہاں پر استاد تھے، بلکہ مختلف مکاتب فکر کے علماء وہاں پر درس و تدریس کا کام کرتے تھے. تو مولانا علی بخش صاحب وہاں گئے. مولانا غلام محمد گھوٹوی جو پیر میر علی شاہ گولوی کے مرید تھے، حضرت خواجہ غلام فرید کے عقیدت مند تھے، ان کو جا کر ملے. وہاں 3 تنظیمیں تھی جن کا ایک کردار تھا. ایک کا نام انجمن مؤید الاسلام، دوسری کا نام مجلس احرار اسلام، تیسرا کا نام انجمن حزب اللہ. ان تینوں نے مولانا کو تعاون کا یقین دلایا کہ اخراجات ہم برداشت کریں. اب اس کیس کو دائر کرنے والے مولانا غلام محمد گھوٹوی بنے. کیس کی نوعیت یہ تھی کہ پہلے یہ طے ہو کہ قادیانی مسلمان ہے یا کافر ہے. مسلمان ہے تو نکاح جائز ہے، کافر ہے تو نکاح جائز ہے. کیس کا عنوان بڑا عجیب تھا. اس وقت وہاں یونیورسٹی کے تمام علماء جامعہ عباسیہ کے، انہوں نے سوچا اس عنوان پر دلائل کون دے گا. اس وقت پوری دنیا میں انور العلماء، شمس العلماء، محدث العصر امام الحسن سید انور شاہ کے علم کا توقی بولتا تھا، جو سائے ستہ کا حافظ تھا، جو حدیث کی کتابیں ان سے ازبر زبانی یاد تھی. ڈھابیل میں بھی اس وقت وہ محدث تھے، ایک وقت دارالعلوم دیوبند میں بھی گزار چکے تھے. وہ حج کی تیاری کر رہے تھے. مولانا غلام محمد گھوٹوی نے 3 آدمی بھیجے، ان کو لیٹر لکھ کے دیا کہ نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، آپ کے بیان کی ضرورت ہے، آپ بہاولپور تشریف لائے. مولانا انور شاہ نے سفر حج موقوف کر کے فرمایا میں حج پر نہیں جاتا، میں اب یہی کام کروں گا. وہاں جا کے محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں رسول اللہ کی عزت کے لیے بہاولپور کے مقدمے میں جا رہا ہوں. اب میں آپ کو علماء کا کردار اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں. شاہ صاحب وہاں سے آئے، ان کے ساتھ مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ مولانا مرتضی حسن چاند پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ مولانا ابوالوفا شاہ جہان پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ اور بڑے بڑے جید علماء اکرام تھے. یہ سب حضرات بہاولپور کے مقدمے میں آئے. اسی مقدمہ بہاولپور میں آتے ہوئے شاہ جی کا واقعہ ہے کہ جب بہاولپور اسٹیشن پہ اترے تو ایک بابو ٹکٹیں لے رہا تھا. اس نے لالٹین جو اوپر کیا تو شاہ صاحب کے چہرے پہ نظر پڑی. پوچھا یہ بابا کون ہے جس کو اٹھا کے لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہندوستان سے انور شاہ آیا ہے، حضور کی امت کا سید ہے، دیوبند سے آیا ہے. تو یہ یہاں اس مقدمے میں بیان قلم بند کرانے کے لیے آیا. یہ کہنے کی دیر تھی. توجہ بھی اس نے لیمپ اوپر کیا، شاہ جی کے چہرے پہ اس کی نگاہ پڑی، فوراً عجیب کیفیت اس پہ طاری ہو گئی. اس نے کہا اگر 1300 سال بعد نبی کے خاندان کا سید انور شاہ اتنا حسین ہے، وہ محمد کتنا حسین ہوگا. یہ کہہ کے اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو. یہ اس مقدمے میں مسلمانوں کی پہلی فتح تھی. 5 دن انور شاہ کشمیری نے اپنے بیانات قلم بند کروائے. اب میں وہ سارے دلائل کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا. حضرت خلیفہ غلام محمد کی اس وقت عمر، یہ مقدمہ 1935 میں اس کا فیصلہ ہوا، 36 میں خلیفہ صاحب کا انتقال ہوا. 119 سال کا بوڑھا خلیفہ غلام محمد اس مقدمے کے لیے بہاولپور رہے اور اس بیان میں روزانہ ان کی کرسی جج کے ساتھ رکھی جاتی تھی. چہرے میں وجاہت، جلالت، روب
हुस्न इतना था, विलायत का नूर। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस खानदान को वैसी अज़मतों वाला बनाया। आज जाके मियां मसूद के चेहरे को देखो, आपकी नजर नहीं टिका सकता। जो इसके जद्दे अमजद थे, जो इनके बड़े थे खलीफा गुलाम मोहम्मद, उसके रोग की कैफियत ये थी कि जलालुद्दीन शम्स का दियारी वकील जब उस केस पे बहस करता था, कहता था इस बूढ़े बाबे को यहाँ से उठाओ, ये जब मुझे देखता है जो कुछ याद करके आता हूँ सब कुछ मेरे दिमाग से मैं अनवर शाह ने उस केस में एक बात कही थी, अल्लाह उनके दर्जात कहा, जलालुद्दीन शम्स अगर तू चाहे मैं इस भरे ईवान में जज के सामने मैं इस वक्त भी तुम्हें दिखा सकता हूं कि मिर्जा कादियानी जहन्नम में जल रहा। पूरी अदालत में तहलका मच गया। अवाम क्या थी, उलमा, मुहद्दिसीन, वकला, डॉक्टर मौजूद थे। वो अदालत क्या होती थी, देवबंद का दारुल हदीस होता था, अनवर शाह तफसीर और हदीस पढ़ा रहे थे, दलाइल दे रहे थे। एक लंबी बात है। उलमा का किरदार था कि दीनपुर से चलकर, हजरत खास्ती यहाँ से चलकर, मौलाना मोहम्मद अनवर अनवरी लाहौर अपना हमारे फैसलाबाद से चलकर, अनवर शाह कश्मीरी देवबंद से चलकर, ये बड़े बड़े अकाबिर उस मुकदमे में आए। ये उलमा ने अपना किरदार पेश किया। एक किरदार उसमें जज का था, एक किरदार नवाब का था। जब ये केस चल रहा था तो नवाब साहब गर्मियां गुजारने के लिए बहावल अपना बरतानिया जाते थे। मलका ने कहा कि नवाब साहब आपकी अदालत में हमारे खिलाफ केस है, इस केस को खत्म कर दो। उमर हयात टवाना नवाब के साथ उसका एक दोस्त था, ये हमारे यहाँ टवाने बैठे गोरेवाला के करीब ये सारा इलाका। उसे कहा यार आज मलका विक्टोरिया ने मुझसे ये बात कही, आखिर नाम उसका भी तो उमर था, उमर भी फिर हयात भी। तो उसने कहा, उमर हयात ने कहा नवाब साहब घबराने की जरूरत नहीं, इसे कहो मलका हम बेशक तुम्हारी रियाया हैं, तुम्हारे वफादार हैं, लेकिन केस अदालत में है, हम तिजारत में तो तुम्हारे मुआहदों के पाबंद हैं, शरीयत में तुम्हारे पाबंद नहीं है। नवाब ने जब ये जुमला सुबह उसको कहा मलका को, मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी कहा करते थे क़यामत के दिन इसका कोई अमल न हो, अल्लाह की अदालत में रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए ये जुमला कहना ये इसकी निजात का जरिया। एक बात और नवाब ने बड़ी अजीब की, एक दिन रात को नवाब साहब जज के दरवाजे पे गए, दस्तक दी, उनका नवासा बाहर आया, फरमाया आपके बाबा बैठे हैं, इनकी अब्बू जी हैं, उन्हें कहा बाहर कोई फकीर बुला रहा है। आए तो नवाब था, अंदर बिठाया, जी कैसे आए? नवाब ने कहा मैं तुझे सिफारिश करने नहीं आया, दलाइल उलमा दे रहे हैं, केस अदालत में है, सिमात तुम कर रहे हो, किसी के रोब में आकर, दोस्त धांधली में आकर, किसी के मतालबे में आकर, किसी लालच में आकर ऐसा न करना कि क़यामत के दिन तेरा मुंह भी काला हो, मेरा भी काला हो। और ये नवाब के जुमले थे कि कहीं हुजूर ने मुझे ये कह दिया कि कुत्ते तेरी अदालत में मेरे खिलाफ फैसला हुआ, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। इस पर हमारे जज साहब रोना शुरू। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह फैसला वही होगा जो कुरान सुन्नत के मुताबिक। ये उस वक्त के नवाबों और हुक्मरानों का किरदार, किरदार एक जज का भी है। मैं उनसे भी कहता हूं जो बिला वजह बेचारे लापता हो जाते हैं, फिर पता चलता है इन पे इतना बारूद पड़ा है, इन पे इतनी जनाब रैफलें आई हैं, इनके लिए ये केस हो गया है, फला केस हो गया है। कोई हकीकत नहीं होती, बच्चा कुरान पढ़ रहा है, मस्जिद में इमाम है, नमाज पढ़ा रहा है और दूसरे दिन गायब हो जाता है। ख्याल करो क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर हम सब ने पेश होना। एक तुम्हारी अदालतें हैं, एक उस बारगाह में अदालत लगेगी। जब अल्लाह के हुजूर पहुंचेंगे तो फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। वहां हिसाब होगा, पता चलेगा तुमने क्या किरदार अदा किया है, हमने क्या किरदार अदा किया। तो जज साहब का क्या किरदार था, उस पर एक बात अर्ज करता हूं छोटी सी।
دلائل کم بند کیے. جج کو 2 بڑی لالچیں دی گئی. میں لالچی لوگوں سے بھی کہتا ہوں. ایک یہ کہ دہلی کی سپریم کورٹ کا آپ کو جج بناتے ہیں. جج نے کہا میں یہی رہوں گا, ادھر نہیں جاؤں گا. دوسرا یہ کہ برطانیہ کی نیشنلٹی دیتے ہیں, وہاں جج بناتے ہیں. جو مانگو دیتے ہیں, یہ کیس ختم کر دو. اور میں کوئی چیز نہیں, میں اس مقدمے کو سنوں گا, شاید یہی سماعت آخرت کی نجات کا ذریعہ. یہ جج کا کردار ہے. اب میں بات کو سمیٹتا ہوں. یہ کیس چلا, اس کا فیصلہ 1935 میں 7 فروری کو ہوا. اس میں ایک کردار قادیانیوں کا تھا جو اب بھی ہے. وہ کیا تھا؟ پہلے تو انہوں نے لالچیں دی مسلمانوں کو, پیسے لے لو, رقبہ لے لو, زمینیں لے لو. اب بھی وہاں بستیوں کی بستی ہے چلی گوٹ کے ساتھ قادیانوں کے, ان کے رقبے پڑے ہوئے. دوسرا یہ کیا کہ وہ لڑکا جو عبدالرزاق تھا, جس کو نکاح ہوا تھا, پہلے انہوں نے دیکھا جب مسلمان نہیں مان رہے, وہ اس کو لے گئے دریائے ستلج کے کنارے. اسے کوئی چیز دی, نشہ دیا, وہ بے ہوش ہو گیا. پھر اٹھا کے اسے دریا میں ڈال دیا, وہ وہیں مر گیا. اب کہا کہ سبب کیس ختم ہے, مدعی مر گیا ہے, ملزم ختم ہو گیا ہے, اب کیس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے, لہذا کیس ختم. علماء نے کہا کیس اس بات پر نہیں تھا کہ اس کا نکاح ہو یا نہ ہو, کیس اس پر ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے. الحمدللہ کیس لڑنے والے علماء بھی موجود ہیں, دلائل دینے والے اکابر بھی موجود ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں مختصر بات کو سمیٹ کر کہہ رہا ہوں, یہ ان کا کردار. ہمارے بڑوں کا وہ عظیم کردار آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جتنے فیصلے ہوئے, ذوالفقار علی بھٹو مرحوم شہید, کسی کو غصہ لگے تو لگے, لیکن اللہ اس سے بڑا کام لے گئے. اس نے ختم نبوت کا فیصلہ کیا اسی مقدمہ بہاولپور کو سامنے رکھ کے. مولانا عبدالرحیم اشار, ہمارے علامہ ڈاکٹر خالد محمود برطانیہ وہاں پر ساؤتھ افریقہ گئے تھے, اس عدالت میں ان کے خلاف فیصلہ ہوا. بہاولپور کے اسی فیصلے کے سامنے جرمنی میں فیصلہ ہوا. اسی فیصلے کی روشنی میں یہ پہلا عدالتی فیصلہ تھا حضور کی پوری امت میں, جس نے قادیانیوں اور حضور کے بعد مدعی نبوت کو غیر مسلم اور کافر کہا. اب پھر ایک اور تحریک, یہ تو تھی ناموس. صدیق اکبر کے دور میں 2 بڑی عظیم باتیں تھیں. ایک منکرین ختم نبوت کا کلا کما کیا, دوسرا زکوٰۃ کے منکر. زکوٰۃ کے منکر کی علامت یہ ہے کہ وہ لکھ دیتا ہے میرے مذہب میں زکوٰۃ نہیں, وہ اب بھی کرتے ہیں. جب ان کی باری آئی, صدیق نے بھی ان کے کفر کا فیصلہ کیا. ہمارے بزرگوں نے بھی اس پر ایک محنت کی. میں مولانا محمد اکبر چترالی کو سلام اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بے شک 30-35 سال سے تحریک کوئی چلا رہا تھا, کسی کے حصے میں ہر ایک کی محنت تھا. اللہ شاہ بخاری نے بھی تحریک چلائی تھی, بڑے بڑے لوگ قاضی احسان بھی اس میں آئے تھے, محمد علی جلندری بھی آئے تھے, حصہ مفتی محمود کا لکھا ہوا تھا, نصیبہ بن لوری کا لکھا ہوا تھا. ایسے محنتیں سارے اکابر کر گئے. مولانا عبدالشکور لکھنوی سے لے کر مولانا حیدری شہید تک ہر ایک کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن اکبر چترالی تجھے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ناموس صاحب و اہل بیت بل پیش کر کے تو نے امت مسلمہ کی آنکھوں کو جلا بخشی ہے, دلوں کو ٹھنڈک بخشی ہے, ایمان کو قوت بخشی ہے. تیری اس عظمت کو ہم سلام کہتے ہیں. کچھ لوگ اس پر واویلا کر رہے ہیں. اولاً تو اس کا اس مملکت سے کوئی تعلق نہیں. ویری گڈ. دوسری وہ کسی کی شہ پر ناچتے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ جب صحابہ اور اہل بیت, ازواج رسول اور خاندان نبوت سب کی عظمت کا تحفظ ہے, تو پھر واویلا کس چیز کا ہے؟ اس لیے اس حوالے سے آج سے 2 دن بعد تمام سیاسی اور مذہبی اور دینی اور مسلم جماعتوں کا ایک مشترکہ اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے. وہاں کنونشن ہو رہا ہے. کب ہے؟
14 तारीख को, आज 12 है, कल 13, परसों 14। अल्लाह किसे जुर्रत दे वहां पहुंचने की तो जरूर पहुंचे, वरना अपने घरों में दुआ करें जैसे ये बिल मंजूर हुआ है, सेनेट से भी मंजूर हो और इसकी अमली तस्वीर सामने आए। इंशाअल्लाह हम अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन सुरखरू होंगे कि मौला तेरा शुक्र है, हमने अपनी आंखों से ये दौर देखा, जैसे खत्म नबूवत की हिफाजत का काम हमने अपनी आंखों से देखा है, ऐसे नामूस से सहाबा के तकद्दुस और हिफाजत का काम भी अल्लाह हमें दिखा दे, ताकि क़यामत के दिन तेरे हुजूर हम ये गवाहियाँ दे सके कि ये लोग थे जिन्होंने इस मैदान में काम किया। मेरे प्यारे भाइयों, आखिर में आपसे कहता हूँ, ये जामियात हमारे दीनी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इसलिए इन उलमा से ताल्लुक़, इन मदारिस से राब्ता, इनकी खिदमत, इनके पास आना, बेशक जितना फ़क्र फाका हुआ, आज मौलाना नसीम साहब ने अच्छी बात कही, बाबा तंगदस्ती सदके दा सब तो बड़ा अजर मिलते हैं। जब खुद के पास कुछ ना हो, आने वाले की ज़रूरत को पूरा करो, वो सबसे बेहतर है। मैं समझता हूं कि अब ये गंदम का सीजन करीब है, मैं आपसे लिखवाना नहीं चाहता, लेकिन कहता हूं कि जो जिस इलाके से आए हुए हैं, अपने अपने इलाकों में इन दीनी इदारों के, इन जामियात के और इस जामिया के आप नुमाइंदा बने, वहां से आप इकट्ठा करके भिजवाएं और इन दोस्तों को बुलाकर दावत दें, इन लोगों के उलमा के बयानात करवाएं, ताकि आपको दीनी अहमियत का पता चले, इन मदारिस की खिदमत का पता चले। अल्लाह मेरी हाज़िरी को कबूल करे। मैं हज़रत अक़दस मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब का, तमाम इज्तिमा के रफ़क़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये इनका बड़ा एहसान है उम्मत मुस्लिमा पर कि सब लोगों को जमा करके एक जिला बख्शते हैं। ये दर हकीकत हमारे हज़रत दरखास्ती रहमतुल्लाह को देखा था, वो 3 दिन रात का बड़ा अजीम जलसा करते थे। मुझे वो दौर भी याद है कि अयूब के दौर में एक दफ़ा उस जलसे पे पाबंदी लगी, लाउड स्पीकर पर ईदगाह में जलसा होता था, दरमियान में स्टेज बना था। मुफ्ती साहब उस जमाने में बरकरों की हैसियत से थे, हम घर से बच्चे थे, ये हमारे अकाबिर थे। तो उस जलसे में बड़े अजीम अजीम लोग इज्तिमा के लिए आए। तुलम्बे के एक सैयद नियाज शाह साहब थे, उन्होंने ख्वाब सुनाया जिसमें हजरत हमजा की ज़ियारत को बताया और रसूलुल्लाह की बेचैनी का तज़किरा किया कि इतने लोग मौजूद हैं और दीन और शरीयत के साथ ये मजाक हो रहा है। ये उस वक्त की कैफियत थी, और ये कहकर वो रो पड़े कि हजरत दरखास्ती का इज्तिमा हो और लाउड स्पीकर पे पाबंदियाँ लगे। हम भी कहते हैं खुदा के लिए इन इज्तिमात को न रोको, ये तुम्हारी ज़िंदगी और जिला का बाइस भी है, ये दीन इस्लाम के इह्या का ज़रिया भी है। ये ख़त्म हो गए तो फिर इज्तिमा नहीं ख़त्म होगा, फिर शायद दुनिया का निज़ाम ही अल्लाह ख़त्म कर दे, इसलिए कि दीन का निज़ाम, दुनिया का निज़ाम कायम है अल्लाह अल्लाह करने वालों के लिए वजह से। यहाँ जितने लोग आते हैं अल्लाह की ज़रूरत तो लगाते हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। वाखिर दावा।